الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ الحمدللہ آج اس کا پہلا سبق ہے۔ آیت نمبر 1 سے آغاز کرتے ہیں۔ حروف مقطعات ہیں حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور بہت دانا ہے۔ اس سورہ کا آغاز بالکل سملر ٹو سورۃ الجاثیہ ہے، یعنی کفار کی مخالفت جب اپنے زور پر تھی اور بڑی شد و مد کے ساتھ وہ اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو سورۃ الجاثیہ کی طرح یہاں بھی اس سورہ کا افتتاح کرتے ہوئے بڑی فصاحت، بڑی بلاغت سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ کلام اللہ کی کتاب ہے، اور پھر ساتھ ہی رب العالمین کا تعارف کہ وہ اللہ جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور اسی طرح اس قرآن کریم کی ہر آیت بھی اس کی عزت اور اللہ رب العالمین کی حکمت کی گواہی دے رہی ہے، اور اس قرآن کی ہر آیت اپنی فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہیں، اس کے مثل کوئی دوسرا کلام نہیں۔ پھر ذکر ہوتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ بات، آسمانوں اور زمین کی تخلیق بے مقصد اور محض کھیل تماشا نہیں ہے، ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں بے شمار حکمتیں ہیں، یعنی تکوینی اعتبار سے، تشریعی اعتبار سے حکمتوں اور نزاکتوں کا پورا لحاظ کرتے ہوئے زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی۔ بنانے والے نے اسے اس خوبی اور مہارت سے بنایا ہے کہ اس میں کسی قسم کی اصلاح اور ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ایک قانون بھی بناتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے، ایک نقشہ ہی کیوں نہ بنائیں، ہم ایک محل ہی کیوں نہ تعمیر کر دیں، ہم ایک سڑک ہی کیوں نہ بنا لیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے، چینجنگ کی۔ ہاں دور بہت گزر گیا، سڑک پرانی ہو گئی، اب دوبارہ سے بنانی پڑنی۔ ہاں یہ مکان بہت پرانا ہے، چھتیں گرنے والی ہیں، اس کو گرا کر دوبارہ سے بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ قانون ہم نے بنایا تھا سن 47 میں، اور اب اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، یہ چیزیں ایڈ کرنے کی اور یہ چیزیں سبٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زمانہ بدل گیا۔ ہاں ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہے، ہمارے ارد گرد گواہیاں بھی ایسی ہی موجود ہیں۔ لیکن قربان جاؤں اس پوری کائنات کے بنانے والے کے کہ اس پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا، اور آج سے ان گنت سال پہلے ان کی تخلیق ہوئی، اور آج تک ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ کی ضرورت پیش آئی یا پیش آئے ان فیوچر۔ آسمان کو ہاں اس طرح نہیں تو اس طرح، ہاں بہت پرانا ہو گیا، ہاں بہت اس طرح کا ہو گیا، کیا کچھ تبدیلی لگتی ہے اس پوری کائنات میں؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو چیز جیسی بنا دی گئی اس کا حق تھا کہ وہ ویسی ہی بنتی، یعنی جس طرح سے بننی چاہیے تھی رب العالمین نے وہ چیز ویسی ہی بنائی۔ جو چیز جہاں سجا دی گئی ہے اس کی موزوں ترین جگہ وہی ہے، اور کوئی ماہر دنیاوی اعتبار سے یہ اندازہ تک نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی مصور ہو، کوئی مہندس ہو، یعنی جسے کہہ لیں کہ انجینئر ہی کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے فنون لطیفہ کا کوئی بھی ماہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر یوں نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو زیادہ مفید تھا، زیادہ کارآمد تھا۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکا اس کائنات کے اعتبار سے، اس کائنات کے اسٹرکچر کے اعتبار سے کہ یوں نہ ہوتا، ویسا ہوتا تو زیادہ بیسٹ تھا۔ نہیں، ہر دور میں آنے والا انسان، ہر دور میں آنے والی مخلوق کے لیے نفع بخش ہے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان کی کریشن۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی غور و فکر کرے گا اس نظام کی خوبیوں اور لطافتوں کو دیکھ کر، اتنا ہی دنگ رہ جائے گا۔ اے انسان تو اس ایک عظیم رب العالمین کا بنایا ہوا ایک شاہکار ہے کہ تیرے بارے میں خود اس ذات نے بڑے فخر سے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جہاں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے وہاں پر انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی میں ذکر کر دوں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن
تقویم کے لحاظ سے بنایا۔ احسن بھی بہت کہہ لیں کہ صفت مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہاں پر اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تقویم بھی اس میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک چیز سپرلیٹو ڈگری میں اگر ایکسپلین کی جائے تو انسان کو بنایا تخلیق کے اعتبار سے بہترین، تو وہ رب العالمین ہے، وہ پاک پروردگار ہے۔ اپنی رب العالمین فرماتا ہے کہ طرف دیکھو، تم اپنی ذات میں دیکھو، تم اپنے ارد گرد دیکھو، فطرت میں دیکھو، تمہیں محسوس ہوگا کہ زمین کی وسعتیں، پہاڑوں کی بلندیاں، سمندروں کی روانیاں، آسمانوں کی پہنائیاں تیری عظمتوں کو رب العالمین فرماتا ہے کہ تیرے ہی لیے تو یہ بنائی گئی ہیں، تو کہیں تو ان میں کھو نہ جانا، کہیں ان کا خادم نہ بن جانا، کہیں ان کو اس طرح کہہ لیں کہ ان کا طالب نہ بن جانا۔ تو مطلوب ہے، طالب نہیں ہے۔ اگر طالب بننا ہے اے انسان تو اس کا بن جس نے تجھے یہ تخلیق دی، طالب بننا ہے تو اس کا بن جس نے ان چیزوں کو کریٹ کیا جن کی تو طلب رکھتا ہے دل میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ساتھ ہی ذکر کیا، ایک تو فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے حق کے ساتھ کریٹ کیا گیا زمین و آسمان کو، پھر ذکر ہوا وہ اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، کہ تو اس زمین، اس آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ موجود ہے، ہاں دنیا ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، کشش رکھی گئی ہے اس پہ، آزمائش تو یہی ہے اصل، دل میں گھر کر لیتی ہے، ہاں محبت یا اٹریکشن اس دنیا کی، یہ رعنائیاں ہمیں کھینچ لیتی ہیں اس کی طرف۔ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ تو ایک ڈیوریشن تک کے لیے ہے، یہ تو ٹیمپریری ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، اور یہ سارا گلیمر ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور پھر تم نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، تم نے پروردگار کی طرف جانا ہے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے نا کہ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، ہاں پھر کافروں کا رویہ تو یہی ہے کہ پھر جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ اور یہاں پر ڈرائے جانے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کو لوٹایا جائے اجل مسمہ والی بات پر، اس تفسیر پر، تو وہ بھی ٹھیک، کہ جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ قیامت ہے، جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ رب کی نافرمانی اور اس کی وجہ سے ہونے والا وبال اور عذاب ہے، لیکن یہ منہ پھیرتے ہیں۔ اور پھر رب العالمین نے اپنا ذکر فرمایا، اور ابھی تفسیر سامنے رکھیے گا، زمین و آسمان اس کی کریشن رب العالمین نے کی، ہاں رب العالمین نے پھر انسان کو کریٹ کیا، رب العالمین نے تمام مخلوقات کو بنایا، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پروردگار وہ۔ اور پھر فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، بھلا بتاؤ کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے زمین بنانا، تو کجا زمین کا ایک ذرہ، ایک ایٹم ہی بنا ڈالیں، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ہاں اگر بنایا نہیں ہے تو کیا، اگر اکیلے وارث نہیں ہے یہ، کیا مل کے یہ لیول اپنا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم نے مل کے بنایا؟ یعنی مثال ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے مقابل کیا دوسرے دو باطل معبودوں نے مل کے بھی کوئی کام کیے اگر وہ اکیلے نہیں کر سکتے؟ ہاں یہ طاقتیں آپس میں مل کے کچھ کر سکیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہاں انہوں نے جو بت تراش رکھے تھے وہ بھی تو کسی پاسٹ انسان کے تھے نا جو دنیا سے گزر چکا تھا، شیطان نے دھوکہ دیا اور پھر انہوں نے انہی معبودوں کو اپنا، ان کی پرستش شروع کر دی، معبود بنا ڈالا، تو پھر براہ راست خطاب ہوا اللہ کے سوا تم انہیں پوچھتے ہو کیا انہوں نے کچھ بنایا؟ اور پھر امن خلق پارہ نمبر 20 اس کے سٹارٹ میں بھرپور انداز سے بہت سی رب العالمین کی جو تخلیقات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا معبود ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ قل ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل تو لاؤ اس پر جو تم اپنا عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو پھر اسی طے میں یہاں پر بات کی جا رہی، اسی طرز میں، کہ کیا ان کا زمین میں کوئی حصہ ہے یا آسمان میں کوئی حصہ ہے؟ کیا انہوں نے کچھ بنایا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کچھ بچا کچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اچھا یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات،
ہم ابھی بتوں کی بات کر رہے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا، اور ایک مدت تک، آج تک بھی ایسے مطلب کرسچنز میں بھی عقائد ہیں نا مختلف قسم کے، تو وہ عقیدہ تثلیث ابھی تک موجود ہے، اس کے فالوورز موجود ہیں، باپ بیٹا روح القدس، ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے. اچھا، پہلی شریعتیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تورات، زبور، انجیل، ٹھیک ہے، ان میں کہیں علیہ عزب باللہ ان کو حکم ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ اللہ ہی ہیں جو زمین پر انسان کے روپ میں آیا ہے، جس طرح کے کرسچنز کے مختلف عقیدے ہیں نا؟ یا تورات میں لکھا دکھا دو، یا اگر یہ آسمانی کتابیں نہیں تو کوئی ایسی کلیئر ایویڈنس ہے تمہارے پاس اس سے پہلے کی کہ جس کو تم سامنے رکھتے ہوئے دلیل دے سکو اگر تم سچے ہو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ اکبر. اللہ نے پہلے کہا کہ اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ذکر بھی کیا، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کرے. یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش کرے، اللہ کے سوا اس کی مخلوقات میں خواہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی اللہ کے سوا غیر اللہ، خواہ وہ بت ہوں، خواہ وہ انسانوں میں سے کسی کو اپنا ماننا شروع کر دیں کہ یہ ہمارا الہ ہے، یہ اس کی پرستش، اس کو اللہ کی برابری کا درجہ دیا جائے، یا اللہ کے اختیارات میں اس کو شریک کیا جائے. تمام کی تمام باطل عقائد اس آیت کی روح میں ثابت ہیں. ان تمام باطل عقائد کا ذکر کیا گیا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی معبود ٹھہرائے. مَن لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ. اللہ اکبر. جو قیامت تک ان کی نہ سنیں گے. مَن لا یستجیب، استجاب کہتے ہیں دعا کو قبول کرنا، کسی چیز کا اگر طلب کیا جانا تو اس کی طلب کو اس کو عطا کر دیا جانا. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے سوا تم جن کو پوجتے ہو، اس سے بڑھ کر گمراہ ترین کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پوجتا ہے، ان کو اپنا مددگار بناتا ہے، ان کو اپنا الہ کنسیڈر کرتا ہے، جو کہ قیامت تک ان کی کسی بھی دعا کو، کسی بھی مراد کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی کسی طلب کو ان کو عطا نہیں کر سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ارے وہ تو ان کی دعاؤں سے بالکل بے خبر ہیں. کتنی کلیئر بات کی گئی. ان آیات کو پڑھنے کے باوجود بھی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شرک رہ جائے تو اس سے بڑھ کر واقعی حقیقی طور پہ گمراہ کون؟ اللہ کی ذات، اس کی صفات کے تقاضوں میں واللہ باللہ تاللہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے شریک نہیں، کسی بھی فارم میں شریک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ تو ان کی پکارنا، وہ تو ان کا طلب کرنا، یہ جس کو اللہ کے سوا پوجے وہ تو اس سے غافل ہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں. اللہ اکبر. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اللہ فرماتا ہے کہ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا، جب انہیں جمع کیا جائے گا تو وہ سب ان کے دشمن ہوں گے. یہاں پر جو بت کا لفظ ہے یہ کہہ لیں کہ تفسیری اعتبار سے مختصراً طرح سے لکھ دیا گیا ہے، ورنہ اس میں ہر وہ باطل قوت، ہر وہ باطل چیز مراد ہے جس کو اللہ کے سوا غیر اللہ کسی کو بھی اللہ کی برابری کا یا اس کی ذات یا صفات میں شرکت کا، شریک ہونے کا درجہ دیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو ترجمے میں صاف طور پر ذکر ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. تو وہ ہوں گے ان کے دشمن، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. عبادت کس کی گئی؟ مشرکین نے بتوں کی. عبادت تو یہی ہوتی ہے نا کہ الہ، اس کے سامنے سجدہ کیا جانا. ٹھیک ہے، آج کی فارم میں عقیدت کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو، یہ چیز کلیئر ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے قطعی طور پر ثابت ہے، کسی دوسرے کے آگے سجدہ نہیں کیا جا سکتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے.
تم فرماؤ اگر میں نے خود ہی بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور وہ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر ذکر ہوا تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، یہ آیت بہت غور طلب ہے کہ سٹارٹنگ میں کہا میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ مراد کیا ہے کہ پہلے انبیاء کا جو طریقہ تھا، جو طریقہ تبلیغ تھا، جس پیغام کے ساتھ وہ آئے تھے، میں بھی اسی پیغام کے ساتھ آیا ہوں۔ دین کے احکامات کو ماننا ہے اور اللہ کے انبیاء کی سنت کی پیروی ہے۔ تو بیسیکلی آپ نے یہاں سے آغاز کیا، قل ما کنت بدعا من الرسل۔ اچھا یہاں پر انوکھا بدعا کوئی نیا، ٹھیک ہے، بدیع السماوات والارض، ٹھیک ہے، بدیع کہتے ہیں پہلی ابتدا کرنے والے کو، ٹھیک ہے، بالکل انیشیٹیولی جو نیا کام ہو۔ تو رسولوں کی کتار میں کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا، کوئی انوکھا سا کوئی چیز نہیں لے کر آ گیا کہ جو اس سے پہلے تم نے نہ سن رکھی ہو، یا جو اس سے پہلے تم سے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اور جو دیگر انبیاء نے پیغام دیا، میرا پیغام اس سے ہٹ کے نہیں ہے، وہی ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ یہاں پر جو علماء مفسرین ہیں نا، وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو شان نزول کے وقت بتایا تھا کہ یہ واقعہ ہے، یہ سورہ جب نازل ہوئی ہے 7 سے 10 نبوی کا ہے، اور 10 نبوی کے بعد آپ طائف کی طرف گئے تھے۔ تو یہ تب کا کلام ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، وہاں طائف والوں میں میرے ساتھ کیا مجھے آؤٹ پٹ ملتا ہے، ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے، کس طرح کا رویہ وہ میرے ساتھ روا رکھتے ہیں۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جانا یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہاں سے کیا ری ایکشنز، کیا آؤٹ پٹ، کیا رویہ ان کا سامنے آتا ہے طائف والوں کا۔ جب آپ نے طائف ہجرت کرنے کا سوچا عام الحزن میں، جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب بھی ساتھ چھوڑ کے جا چکے تھے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، اور آپ نے اس وقت یہ سٹیپ لیا تھا، اور اس وقت آپ کے کلمات یہ تھے کہ میں نہیں جانتا کہ وہاں پر آگے کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہاں پر اس آیت کی تفسیر سے یہ والا معنی اخذ کرنے کی کوشش کرتے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ کے نبی نہیں جانتے، انہوں نے یہاں پر یہ کہا ہے۔ تو دیکھیے سورۃ الضحیٰ بھی مکی سورہ ہے، نازل ہو چکا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت بہتر ہے دنیا سے، یعنی آپ کو حالات کے بارے میں رب العالمین نے آگہی دی تھی۔ یہاں پر خالصتاً قیامت کے ساتھ ہم کنسیڈر نہیں کر سکتے، بلکہ کسی بھی آیت کی تفسیر کو سامنے رکھنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، ادوار کو دیکھیں، شان نزول کو دیکھیں، پھر ہی ہمیں بات اچھے سے سمجھ آ سکتی۔ تو جو گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو مکمل پاسٹ بتایا ہے نا سورہ کے انٹروڈکشن میں، کہ کیا حالات تھے، کیسے کیسے مسلمانوں کو سامنا تھا مشکلات کا، اور کس طرح سے شعب ابی طالب میں 3 سال رہے، تو پھر اس کے بعد سفر طائف سے پہلے کے یہ کلام ہے جو آپ کا قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو صرف اس کا تابع ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی بھلائی اسی میں ہے کہ میں رب العالمین کے احکامات کی اطاعت کرنے والا ہوں، تو تم بھی رب العالمین کے احکامات کو مانو، کیونکہ تمہارا بھی اگر انجام اچھا ہے تو وہ اسی پر ہے کہ اگر تم دنیا میں اطاعت کی روش اختیار کرو، اور انجام برا اس اعتبار سے ہے اگر تم دنیا میں اڑتے ہو، دنیا میں تم انکار کرتے ہو اپنی ضد و عناد کی وجہ سے۔ پھر اس رکوع کی آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر ذکر ہوتا ہے تم فرماؤ کہ بھلا دیکھو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو تو تم اس کا انکار کرو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہے، تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیات کی ترتیب پر غور کیجیے گا تاکہ تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو۔ تم فرماؤ کہ اگر، بھلا دیکھو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم اس کا انکار کرو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا، تو وہ ایمان لایا، تم نے تکبر کیا۔ یہاں مراد مفسرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ہیں، کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس سے پہلے وہ یہودی عالم تھے،
اور بہت بڑے زبردست پائے درجے کے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، واقعے کو مختصر کرتی ہوں، تو کچھ 3 سوال کرتے ہیں کہ اس کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نبی ہی ان 3 سوالوں کا جواب دے سکتا ہے. اگر آپ نے دیے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو آپ وہی نبی ہیں یقیناً کہ جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کویشچنس کیے اور آپ نے ان کے جوابات دیے، تو آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صحابیت کا درجہ پایا، مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کی قوم کے کچھ لوگ آتے ہیں، ایک وفد آتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ ان سے سوال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہ آپ نے عبداللہ بن سلام کو کیسا پایا اپنے آپ میں. تو وہ تمام یہودی کہتے ہیں کہ ہم میں ان سے زیادہ کھرا شخص کوئی نہیں. آپ نے ان کو اخلاق کے اعتبار سے کیسا پایا؟ کہتے ہیں ان سے زیادہ سچا شخص کوئی نہیں، ان سے زیادہ ہمارے مذہب کے قریب کوئی نہیں. یعنی ان کی حضرت عبداللہ بن سلام کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں. تو وہ تمام یہودی جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ غصہ ہو جاتے ایک دم، اور وہ اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے چل دیتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا، ان جیسا جھوٹا، ان جیسا مکار، استغفر اللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ان کے خلاف بولتے، اور کہتے ہم نے آپ جیسا شخص نہیں دیکھا، برا بھلا کہہ کے وہاں سے چل پڑتے ہیں. تو اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا. اور بعض کہتے ہیں یہاں مراد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور ان کی شریعت ہے، جس کا ذکر یہاں پر ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن بھی اسی اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس پر گواہی بھی دے چکا ہے. اس کے باوجود تم اس کا انکار کرنے والوں میں سے ہو، تم تکبر کرتے ہو. بے شک اللہ پھر ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.